السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا النبی، نبی، حرض، آپ ابھاریے، المؤمنین، ایمان والوں کو، علی پر، القتال، لڑائی، ان اگر، یکن، ہوں، منکم، تم میں سے، عشرون، 20، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، مئتین، 200 پر، وَإِنْ، اور اگر، یکن، ہوں، منکم، تم میں سے، مئتن، 100، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، الفا، 1000 پر، من، سے، الذین، ان لوگوں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قوم، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، وہ فہم نہیں رکھتے، الآن، اب، خفف، تخفیف کر دی ہے، اللہ نے، عنکم، تم سے، وعلم، اور اس نے جان لیا، ان، بے شک، فیکم، تم میں، ضعف، کمزوری ہے، فإن، پس اگر، یکن، ہوں، منکم، تم میں سے، مئتن، 100، صابرہ، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، مئتین، 200 پر، وَإِنْ، اور اگر، یکن، ہوں، منکم، تم میں سے، الفن، 1000، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے، الفین، 2000 پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ، مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ یا ایہا النبی، حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، آپ ایمان والوں کو لڑائی پر ابھاریے، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں صبر کرنے والے، یغلبوا 200، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ کافروں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ کافر ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ 2000 پہ غالب آئیں گے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ شروع کے اندر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے، لڑائی پر ان کو ترغیب دلائیے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے پر ابھارنے اور ترغیب دلانے کا اپنے نبی کو حکم دیا، اور یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے افراد پر ہے کہ ہر مرد جو ہے، ہر عالم خاص طور پر، وہ لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارے۔ تو جہاد دہشت گردی نہیں ہے، اگر یہ دہشت گردی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتا، تو ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جہادی ہے، ہاں جو اپنے آپ کو جہاد سے دور کرنا چاہتا ہے اور جس کو جہاد کے نام سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے اسلام پہ غور کر لے پھر کہ اس کا اسلام ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ آپ ان کو لڑائی پر، کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ لڑائی پر آپ ان کو ابھارو، ابھارنے کے کئی طریقے ہیں، ان کے مظالم دکھاؤ، اور اسی طرح تقریر، آیات، احادیث، جہادی ترانے، جو چیز مناسب حدود کے اندر رہ کر ہو، اس کے ذریعے آپ ایمان والوں کو کافروں کے خلاف لڑائی پر ابھاریے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 بندے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں، یعنی ایک بندے کے مقابلے میں 10 کافر ہوں
تو اس مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ بھاگے۔ شروع اسلام کے اندر یہ تھا، ایک کافر کے مقابلے میں، ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر آ جائیں تو مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بھاگے، اور 100 مسلمان ہوں ان کے مقابلے میں 1000 کافر آ جائے تو مسلمانوں کے لیے اگر وہ 1000 کے مقابلے میں بھاگ جائیں تو یہ مسلمان یہ اللہ کے لیے جہاد کے میدان سے بھاگنے والے شمار ہوں۔ شروع کے اندر یہ حکم تھا، فرمایا تم 20 ہو تو 200 پر غالب آؤ گے، 1000 ہو تو تم اگر 200 ہو تو 2000 پہ غالب آؤ گے۔ یہ شروع کے اندر تھا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور ساتھ ایک قید لگا دی، صابرون، تم میں سے صبر کرنے والے لوگ۔ یہ صبر شرط ہے، کیونکہ جہاد کے میدان کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ادھر لمحہ بلمحہ انسان کو یہ ہوتا ہے میری جان اب گئی، اب مجھے کوئی چیز لگی، اب میں گیا، صرف اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہی کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا صبر کرنے والے ہوں، بھاگنے والے نہ ہوں، تو وہ غالب آئیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم کافروں پہ غالب اس لیے آ جاؤ گے کہ ان کو عقل نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ تمہارا رعب ان پر ڈال دے گا اور تم جیت جاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ نے تخفیف کر دی تم پر۔ پہلے ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر ہوتے تو مسلمان پر لازم تھا کہ ان کا مقابلہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کے اندر کمزوری دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب 1/10 نہیں بلکہ 1/2 کی نسبت ہے۔ 2 کافر ہوں، ایک مسلمان پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے، 100 مسلمان ہوں اس کے مقابلے میں 200 کافر آ جائے تو مسلمان نہ بھاگے۔ ہاں اہل علم نے یہ لکھا کہ اگر اس سے زیادہ ہو جائیں اور مسلمان یہ سمجھے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اگر وہ اس میدان سے سائیڈ بھی ہو جاتا ہے تو یہ فرار اور بھاگنا شمار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مقابلہ ڈبل کا ہے تو پھر مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ جہاد کے میدان سے بھاگے، اس کو اپنے سے 2 گنا کفار کا مقابلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور یہاں پر بھی قید یہی لگائی کہ اگر صبر کرنے والے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، تم غالب آؤ گے لیکن اللہ کے حکم سے۔ ادھر بھی یقین اور توکل اور بھروسہ کی طرف متوجہ کر دیا کہ اسباب اور وسائل نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تم غالب آؤ گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اگر تم صبر کرو گے تو تمہیں اللہ کی مدد ملے گی، اگر تمہارے اندر صبر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا رہتی دنیا تک ہے، قیامت کے دن تک اللہ کا یہ حکم ہے۔ کسی بھی ملک کے مسلمان ہوں ان کو اللہ نے کہا تمہارے 2 گنا زیادہ طاقت لے کر کافر آ جائے، اس کی ٹیکنالوجی تمہاری ٹیکنالوجی سے 2 گنا زیادہ ہو، اس کی افرادی قوت تمہاری افرادی قوت سے 2 گنا زیادہ ہو، اس کے پاس ظاہری اسباب اور وسائل تمہارے وسائل سے 2 گنا زیادہ ہو، تو تم اگر مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے تو تم مجرم ہو اللہ کے۔ ہاں اگر ان کی طاقت اس سے بھی بڑی زیادہ ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے آ جاتے ہو، جس طرح جنگ بدر کے اندر 313 اور ادھر کافر 1000 سے بھی زیادہ، 1000 یعنی 1/3 کی نسبت یا اس سے بھی زیادہ، تو پھر بھی اللہ کی مدد آئی تھی۔ تو اگر زیادہ کے مقابلے پر بھی تم بھروسہ کر کے آ جاتے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جس طرح ابھی حالات ہی میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور ملک کی مدد کی اور لاکھوں کی فوجیں لانے والے اور وسائل اکٹھے کر کے پوری دنیا کے لانے والے، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو ہمیں قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے کہ تم کافروں کی طاقت، ان کے وسائل، ان کی ٹیکنالوجی کے اپنے سے زیادہ ہونے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اگر یہ مقابلے پر آئیں تو تم بھی صبر کرتے ہوئے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ فتح اللہ کی مدد سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ کی اجازت اگر تمہارے ساتھ ہے، مدد تمہارے ساتھ ہے، تم تھوڑے وسائل والے ہو تم جیتو گے، اگر وسائل زیادہ ہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں تو تم نہیں جیت سکتے۔ اصل بات اللہ کی مدد ہے۔ تو آؤ اصل نقطے پر غور کرو، تو اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، تم ہی غالب آؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔